السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ قبول اسلام کی ایک عجیب و غریب کہانی ہے جو بھوپال شہر کے پنڈت اور متمول گھرانے سے تعلق رکھنے والی گیتا شرما کی ہے۔ اور حاکم نے جب اس سے یہ سوال کیا کہ آپ کس طرح ایمان لائی اور کن کن مسائل سے دو چار ہوئیں، تو انہوں نے جو انکشاف کیا وہ دل کو خون کے آنسو رلانے کے لیے کافی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، وہ کہتی ہیں کہ میرا نام گیتا شرما ہے، میں ایک پنڈت گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، میں نے BBA اور MBA سیکنڈ سال کیا ہے، میرے خاندان کے لوگ بہت ہی اچھے تھے، پاپا کا بزنس تھا، وہ شراب کے ٹھیکے چلاتے تھے اور میں کوٹک مہندرا لائف انشورنس میں بطور ڈرائیور کام کرتی تھی۔ ہماری آفس میں کچھ دوست تھے جو مسلم گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ہم لوگ پارٹی ڈسکو وغیرہ انجوائے کیا کرتے تھے کیونکہ شہروں میں لڑکی اور لڑکے ایسے ہی رہتے ہیں، اور میں ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی تو ہمارے یہاں یہ بات معیوب بھی نہیں تھی۔ 2013 کی بات ہے جب اس سال رمضان آیا اور مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ رمضان کیا ہوتا ہے۔ میں نے رمضان المبارک میں ایک پارٹی رکھی اور اپنے دوستوں کو بھی بلایا جس میں سمرین، عائشہ اور ذوالفقار، عمران، شعیب، یہ تمام مسلمان دوست نہیں آئے، اور میں نے دیکھا کہ تمام لڑکیاں برقعے میں آنے لگی اور لڑکے ٹوپی لگانے لگے، تو میں نے کہا کہ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے اللہ کا سب سے پاک مہینہ ہے، اس میں ہم ہر وہ کام سے دوری اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اب مجھے غصہ آ گیا اور کہا تم کچھ کھاؤ بھی نہیں گے اس مہینے میں ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ تم کچھ کھانا بھی نہیں کھاؤ گے تو پھر میں اکیلے کیا کروں گی، کیسے کھاؤں گی؟ چلو میں بھی روزہ رکھوں گی۔ میں نے بھی 3 روزے سے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس وقت یہاں برسات ہو رہی تھی، ہم لوگ سب ساتھ میں روزہ رکھتے تھے۔ صبح مجھے فون کر کے میرے مسلم دوست اٹھا دیتے، سحری کراتے، شام کو افطاری، ہم کبھی ان کے گھر میں یا کبھی ہوٹل میں افطاری کرتے۔ میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتی رہتی۔ میں گاڑی بھی چلا رہی ہوتی تو کان میں ایئر فون لگا کر اسلامی بیانات سے اپنے دل کو منور کرتی رہتی۔ اسی وقت سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ میرے گھر والوں کو شک ہونے لگا کہ میں شلوار سوٹ اور نقاب باندھنے لگی ہوں۔ میرے فون کی رنگ ٹون بھی اللہ کے نام کی نظم ہو گئی تھی۔ ایک دن میری بہن اور بہنوئی آئے، مجھے لے کر مندر گئے۔ میں نے صاف منع کر دیا اندر جانے سے اور پوجا کرنے سے۔ وہ گھر آ کر بہت ڈانٹے اور گھر میں ہکامہ برپا ہو گیا۔ امی ابو کہنے لگے کہ یہ کوئی مسلمان لڑکے سے پیار تو نہیں کر بیٹھی۔ میں اپنے گھر کی مصیبت بنتی جا رہی تھی، سب لوگ پریشان رہتے، مسلمانوں کی غلط چیزوں کو دکھاتے، مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے آتنکوادیوں کے کلپ بتاتے، پتہ نہیں اور کیا کیا مجھے دکھاتے تاکہ میں اسلام سے متنفر ہو جاؤں، لیکن میرے دل میں تو خدا کی محبت رچ بس گئی تھی۔ ایک دن مجھے قرآن پاک دیکھنے کی دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ میں پاس کی ایک مسجد میں گئی جہاں میں نے کلام پاک مانگا اور اسے بائیں طرف سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اسی وقت میں نے اس دکاندار سے اپنے دل کی بات سچ سچ بتا دی۔ اس وقت انہوں نے مجھے ایک آپا جی کا نمبر دیا جو قرآن پڑھاتی تھی۔ پھر میں ان کے وہاں گئی اور اس وقت میں اپنی کار سے گئی تھی۔ ابو اور بھائی میرے پیچھے پیچھے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں کار سے اترنے لگی تو میں نے کار کی کانچ میں دیکھا کہ پیچھے ابو ہیں، تو میں نے باجی کو دور سے اشارہ کر کے روک دیا۔ پاپا مجھے وہی مارنا شروع کر دیا اور مجھے لے کر گھر آ گئے۔ اسی دن میں نے یہ طے کر لیا کہ جب میں نے غلط کیا تو کسی نے نہیں روکا، اور آج میں کچھ اچھا کرنے جا رہی ہوں تو سب روک کیوں رہے ہیں؟ میں نے خدا سے اپنی محبت کا اعلان کر ہی دیا۔ رمضان کے آخری روزے کے دن میں نے اسلام قبول کر لیا
ابو نے میرا موبائل فون چھین لیا اور مجھے بہت کچھ کہا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ میں اس اللہ سے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں، آپ کو جو بھی کرنا ہے تم کر لو، میں دین حنیف سے پھر نہیں سکتی۔ پھر میں نے اللہ سے دعا کی اور روتے روتے میں چھت پر چلی گئی۔ وہاں میں دیکھتی ہوں کہ آسمان میں کعبہ شریف میرے سامنے ہے۔ ایسا منظر تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی وہ کیا منظر تھا، اور ایسے کئی دیگر چمتکار ہونے لگے۔ مثلا میں جو نیت کروں اللہ اسے پوری کر دیتے۔ تو میں نے آخری بار اللہ سے دعا کی کہ اگر میں تجھے پا نہیں سکتی تو تیرے پاس ہی آ جانا چاہتی ہوں۔ میں نے رات 4 بجے کے قریب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہارپک تیزاب پی لیا، اور پھر کیا ہوا، ایمبولینس آئی اور مجھے پاس کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا۔ ابو نے ڈاکٹر کی بہر سے ٹیم بلوا لی کہ مجھے کسی بھی طرح کسی بھی حال میں بچا لیا جائے۔ ڈاکٹر نے بھی تھوڑا گھبرا رہے تھے میرا کیس لینے سے۔ میرے گلے سے پیٹ تک پورا اندر سے جل گیا۔ میرے آنکھ کی ایک پائپ خراب ہو گئی۔ 19 دن تک ICU میں رہی اور پھر بہر آئی۔ میں خدا کی قدرت سے بچ گئی تھی۔ اس وقت بھی میں اپنے منہ سے صرف اللہ اللہ کہتی رہی، اور ابو مجھے سمجھاتے رہے۔ انہوں نے کئی تانترک لے آئے اور گھر میں پوجا کروائی۔ میں ہاسپٹل میں ICU سے نکل کر پرائیویٹ روم میں آ گئی تھی۔ وہاں سے میں اپنے لیپ ٹاپ میں نیٹ سے سرچ کرتی رہی۔ پھر مجھے میرے فیس بک دوست نے کوتوالی کے عبدالقدیر بھائی کا نمبر دیا۔ میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ مجھے آنا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ میں یہاں سے 3 دن میں ڈسچارج ہو جاؤں گی۔ انہوں نے میرے لیے AC ٹکٹ بک کروایا۔ میں اپنے گھر میں بہت برا محسوس کرتی تھی، مجھے گھٹن سی محسوس ہوتی تھی۔ پھر میں گھر سے مکمل طور پر ناطا توڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور وہاں سے بھاگ گئی، اور میں نے بھوپال سے AC کوچ میں بیٹھ کر وہاں حضرت نظام الدین پہنچ گئی۔ وہاں مجھے شاہ نواز اور قدیر بھائی لینے آئے۔ وہ مجھے لے کر مظفر نگر کے پاس کوتوالی گاؤں لے گئے۔ وہاں آ کر میں نے ان کے گھر والوں کو اپنے ساتھ پیش آئے واقعات بتائے، اور بہت جلد اسلام سیکھنے لگی۔ میں نے قرآن پاک انگلش میں اور ہندی میں پڑھ لیا۔ کافی عورتیں مجھے دین سکھاتی تھی۔ میں دن بھر وہاں رہ کر کتابیں پڑھتی۔ میں نے وہاں بہت ہی قلیل مدت میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ پھر حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہیں، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ عبدالقدیر بھائی نے کہا کہ ان سے ملنا آسان کام نہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ میں کہتی ہوں کہ میں ان کے پاس نہیں بلکہ مولانا کلیم صدیقی صاحب خود میرے پاس آئیں گے۔ سبھی نے میرا مذاق اڑایا، پر اللہ میرے دل کا حال جانتا تھا۔ پھر عبدالقدیر بھائی نے مجھے ایک کمرہ دیا۔ میں وہاں 2 مہینے رہی، اور میں نے حضرت بلال کا قصہ سن رکھا تھا کہ ان سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کے محبوب کہتے تھے حضرت بلال جنتی ہے۔ جب میرا رشتہ آیا تو میں نے نکاح کے لیے بنا دیکھے ہی ہاں کر دی تھی، اور کہا کہ قدیر بھائی آپ جو بھی کریں گے اچھا ہی کریں گے۔ پھر حضرت مولانا کلیم صاحب صدیقی عبد الرحمن دہان سنگھ کا رشتہ لے کر مجھ سے خود ملنے کوتوالی آئے، اور میرا نکاح جمعے کے دن عصر کے وقت بتاریخ 13 کو ہوا۔ حضرت نے ہی نکاح پڑھایا، پھر مجھے رخصت کیا گیا۔ مجھے ماں باپ سے دور ہونے پر اتنے آنسو نہیں آئے جتنے آنسو قدیر بھائی اور بھابھی سے دور ہونے پر آئے تھے۔ عبد الرحمن سے میرا نکاح ہوئے 3 ماہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے دل میں پیسوں کی لالچ آئی۔ انہیں یہ علم ہو گیا تھا کہ میں ایک مالدار اور صاحب ثروت گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لہٰذا وہ مجھے ہراساں کرنے لگے، اور میں انہیں لے کر اپنے آبائی وطن بھوپال آ گئی۔ وہاں میرے ابو نے مجھے قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا
کہ جہاں تو خوش ہے ہم بھی وہاں خوش ہیں۔ میں نے دین کی دعوت اپنے گھر کے فرد کو دینی شروع کر دی، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن مجھ سے محبت کرتے تھے۔ لہٰذا میرے ابو نے کہا کہ وہ مجھے 1,00,000 روپے اور کچھ زیورات اور گھر بسانے کے لیے پیسے دیں گے۔ ہم بھوپال میں ہی تھے کہ عبد الرحمن نے میرے پاپا کے فون سے اپنے کسی دوست سے بات کی۔ ابو کے فون پر کال ریکارڈ ہو گیا، جس میں ان کا دوست پوچھتا ہے کہ بھائی کیا کیا ملا؟ تو عبد الرحمن نے کہا کہ بھائی ابھی تو ایک سونے کی چین اور 10,000 روپے ہی ملے ہیں، واپسی کے وقت باقی روپیہ اور سامان بھی دیں گے۔ پاپا نے یہ ریکارڈنگ سن لی اور ہمیں ابو نے کچھ نہیں دیا۔ ہم اندور سے دہلی آنے لگے۔ عبد الرحمن مجھے اپنی بہن کے گھر لے گیا۔ اس کا رویہ ٹرین میں ہی بدل گیا تھا، پر میں سمجھ نہیں پائی، اور پھر اس نے ایک نیا ڈرامہ شروع کر دیا۔ وہ بھی نو مسلم ہی تھا، صرف حضرت کے پیسوں کے لیے ایمان لایا تھا۔ یہ میری تقدیر تھی کہ عبد الرحمن نے مجھے کچھ وقت کوتوالی میں رکھا اور میرے پاپا سے 2,00,000 روپے مانگنے لگا۔ میں نے کہا کہ وہ حرام کی کمائی ہے، میں نہیں لینا چاہتی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو کچھ دن کے لیے اندور چلی جا، میں جب تک کوتوالی سے بلڈانہ سامان ٹرانسفر کر لوں گا، جب تجھے پھر بلا لوں گا۔ میں اندور پہنچی ہی تھی کہ انہوں نے فون پر مجھے الگ ہونے کی بات کر دی۔ میں بہت روئی، پاگلوں کی طرح آنن فانن دہلی پہنچ گئی جہاں ہمارا گھر تھا۔ میں وہاں گئی تو مکان خالی تھا، وہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں پھلت حضرت کے پاس روتے ہوئے پہنچی تو حضرت نے اسے بلایا۔ اس نے مجھ پر الزام لگایا کہ مجھے دین کی تعلیم نہیں ہے، میں اسے نہیں رکھوں گا جب تک یہ مدرسے میں پڑھ کر نہ آ جائے۔ پھر مجھے میڈ کے مدرسے بھیجا گیا۔ میں وہاں 2 مہینے رہی، دل و جان سے پڑھائی کی۔ پھر مجھے وہ لینے آئے، مجھے اس نے کیرانہ کے اسلام نگر کی عائشہ مسجد کے پاس لے گیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں 24 گھنٹوں میں صرف 2 گھنٹے ہی لائٹ آتی تھی۔ بنیادی سہولتوں کا فقدان تھا۔ میں نے وہاں بھی گزارا کر لیا۔ اس نے پھر بھی مجھے پریشان کرنا نہیں چھوڑا، مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں بھی خوشی سے انہیں ایک ڈنڈا اور جھاڑو لا کر دیتی اور کہتی یہ لو مارو، مجھے اسلام لانے کی سزا دو۔ اس نے مجھے بہت مارا اور طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ میں پاگل ہو گئی، رو رو کر میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ہی طلاق دی تھی۔ پھر میں جی پور عبدالعزیز بھائی کے یہاں چلی گئی اور میں ان کے ساتھ حضرت سے ملی، اور حضرت نے ہمارا نکاح دوبارہ کرا دیا اور کورٹ سے پیپر بھی بنوا دیا۔ پھر اس نے مجھے اندور بھجوا دیا اور کہا کہ میں یہاں مکان دیکھ لوں گا، جب تک تو وہیں رہنا، میری ماں اور بہن تجھے لینے آئیں گی۔ پھر وہ آئے اور مجھے ان کے آبائی گھر لے گئے اور میرے لیے ساری لائی، اور ہندو طریقے سے یعنی وہ میرے لیے ساری لے کر آئے، جسے ساڑی بولتے ہیں، ساڑی لے کر آئے اور ہندو طریقے سے مجھے لے گئے۔ عبد الرحمن نے مجھے کہا کہ جب تک گھر کا انتظام نہیں ہوتا تجھے میرے گھر ہی رہنا ہوگا۔ وہاں مجھ سے ہر وہ اسلام مخالف امر کروایا گیا جسے میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن بامر مجبوری تشدد کے ڈر سے مجھے کرنا پڑا۔ اس نے مجھے یہاں تک دھمکی دی کہ اگر تو کسی کو کچھ بتایا کہ پھلت کوتوالی جے پور میں رہ چکی ہوں تو مجھے مجبوراً طلاق دینا پڑے گی۔ میں نے ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ یہاں سے جاتے وقت اس نے میرے پاپا سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ کیا تھا۔ اس میں LED ٹی وی بھی تھی اور بھی بہت سارے ساز و سامان تھے جو پاپا نے اسے دیے۔ وہ مجھے لے گئے۔ 7 دن بعد میرے پاپا کو ہارٹ اٹیک آیا۔ ہارٹ اٹیک بھی میری ہی وجہ سے آیا تھا، کیونکہ 5ویں دن مجھے میری ساس اور میرے شوہر نے بہت مارا۔ میں وہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہاں سب ہندو طریقے سے رہ رہے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی کوئی اسلامی کام ہوتا تھا۔ مجھے وہاں وہ لوگ ہندو بنا کر رکھے ہوئے تھے، اس لیے اس کی ماں اور اس کی بہن نے میرے پاپا کو فون کر کے کہا کہ میں اب بھی ان لوگوں سے بات کرتی ہوں جن کو ہم چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ اس بات پہ میں نے اپنے ابو کو فون کیا کہ پاپا یہ لوگ مجھے مارتے ہیں، اتنی ٹھنڈ میں بیسو کے ڈنڈے سے
اتنا مارتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، مجھے بچانے والا کوئی نہیں رہتا، کیونکہ پاپا مجھ سے بہت ہی محبت کرتے تھے۔ انہوں نے یہ سب سنا تو انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کے بچنے کا 50% ہی چانس تھا۔ میں نے اپنے ابو کے یہاں آنے کے لیے تیاری کی، کیونکہ لوگ تانا دیتے تھے کہ لینے کے وقت آ جاتی ہے، لیکن جب باپ مرنے لگا تو نہیں آئی۔ لیکن ان ظالموں نے مجھے جانے نہیں دیا۔ 2 دن ہو گئے تھے پاپا کو بیمار ہوئے، مجھے بہت یہ مارتے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ ویسے بھی یہاں نہ میری نماز ہوتی ہے اور نہ ہی میں قرآن پڑھ پاتی ہوں، مجھے جانے دو۔ اس وقت اس نے مجھے منہ سے 3 طلاق دے دی اور میں گھر آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابو کا بائی پاس سرجری ہونا تھا، میں اسٹیشن کے لیے نکل چکی تھی۔ ٹرین ٹھنڈ کی وجہ سے 15 گھنٹے لیٹ تھی۔ عبد الرحمن طلاق دینے کے بعد مجھے چھوڑنے آئے۔ ہم نظام الدین اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں تھے۔ وہ عبد الرحمن وہاں بہت رویا اور پچھتاتے ہوئے کہا کہ میں نے تجھے دل سے طلاق نہیں دیا ہے، تو اب بھی میرے ساتھ رہ لے۔ میں نے انکار کر دیا، کیونکہ ہمارا کورٹ سے طلاق نامہ بن چکا تھا ابرار بھائی کی موجودگی میں۔ پھر عبد الرحمن کہنے لگا کہ میں کیا کروں، حضرت نے پیسے واپس مانگے ہیں، میں کہاں سے دوں گا؟ اس نے کہا کہ تو مجھے یہ پیسے دے دے، میں تجھے سن 2015 فروری کے اندر واپس کر دوں گا۔ میں نے اسے 40,000 روپے دے دیے اور وہ چلا گیا، اور ایسا غائب ہوا کہ اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں، نہ ہی اس کا فون لگ رہا ہے اور نہ ہی کوئی خبر۔ اب مجھے معلوم پڑا ہے کہ حضرت نے اسے کرناٹک جماعت میں بھیج دیا ہے۔ عبد الرحمن جو کہ نو مسلم ہے، جس سے میری شادی حضرت نے کرائی تھی، وہ حضرت کو دھوکے میں رکھے ہوا ہے۔ حضرت کے سامنے اس کے ماں باپ پیسوں کے لالچ میں اسلام کا ناٹک کرتے ہیں اور اپنے آبائی وطن میں ہندو ہی رہتے ہیں۔ بقول گیتا شرما کے اس لڑکے کا پورا خاندان ہندو ہے اور ہندو کے بیچ میں ہی وہ لوگ رہ رہے ہیں۔ حضرت نے اسے 2 لاکھ روپے دیے تھے کہ دکان کر لے، جسے اس نے پراپرٹی میں کچھ لگا دیا، اور 75,000 روپے کی بھینس لے کر اپنے بھائی کو دے دی، جس کا نام شیر سنگھ تھا۔ اس کے والد کا نام رام مہر سنگھ، آزاد نگر عالم گاؤں تھانہ میں رہتے ہیں۔ اس نے حضرت کے دیے ہوئے پیسوں سے گھر میں بھینس رکھی اور اس کے گھر میں شمر سیول کروایا، جبکہ وہ ہندو خاندان کا بھلا کر رہا ہے۔ میرا تمام ساز و سامان اور حضرت نے 25,000 روپے دیے تھے، سبھی اس نے اپنے پاس رکھ لیے، مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ کیا کوئی حق نہیں ہے؟ اور میرے گھر والوں سے جو اس نے لیا وہ بھی نہیں دیا۔ بھائی، اس کے خاندان میں یہ 7 لوگ ہیں۔ عبد الرحمن عرف دھان سنگھ، والد رام مہر سنگھ، ماں کا نام ورامتی پورا ہے، بھائی شیر سنگھ، بہن کومت ہے، اور ان کے باپ کا مرڈر ہو چکا ہے، جو کہ ان کے چاچا نے کرایا تھا۔ ان کے پتا جی نے ایک ڈکیٹ کا ساتھ دیا تھا جو کئی معصوم لوگوں کا مرڈر کیے ہوا تھا۔ اس کے سب سے بڑے بھائی جس کا نام گلو تھا، اس کا مرڈر ہو چکا تھا۔ اس کے بہنوئی کا اس کی چھوٹی بہن سے افیئر چل رہا تھا۔ انہوں نے اپنی سالی کو پانے کے لیے اپنی بیوی کو مار دیا، اور اس عبد الرحمن سے چھوٹی بہن جو کہ 8-9 سال کی تھی، اس کو اس کے بھائی نے ڈنڈے سے اتنا مارا کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ یہ پورا خاندان کرائم مائنڈ ہے اور حضرت ایسے لوگوں کی انجانے میں سرپرستی کر رہے ہیں۔ اگر حضرت اپنے گھر میں کسی کو رکھتے ہیں تو اس کا سب کچھ وہ انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ کہاں سے ہے، کون ہے، کیا کرتا ہے۔ عبد الرحمن عرف دھان سنگھ شاطرانہ ذہن کا مالک ہے کہ وہ آگے کسی دوسری لڑکی کو بھی ڈھونڈے گا اور اس کا استحصال کرے گا۔ اس نے تو مجھے یہاں تک کہا تھا کہ حضرت نے تجھے مجھ سے بیچ دیا ہے۔ میں نے آج تک وہ بات حضرت کو نہیں بتائی۔ وہ ایسا انسان ہے جو کمانا نہیں چاہتا اور کبھی کما بھی نہیں سکتا۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ میں تیرے جیسی کے لیے مزدوری کروں، اسے مدرسے کی روٹی چاہیے بس بیٹھے بیٹھے، ورنہ 2,25,000 میں کوئی بھی دکان لے کر اپنا گزارا کر لیتا، اور میں بھی اس کے ساتھ 72 سے 72 دن گزار چکی ہوں۔ وہ کہتا تھا کہ کوئی مسلم لڑکی سے شادی کرتا تو میرے ساتھ اس کا گھر پریوار ہوتا، یعنی کسی اور لڑکی سے کرتا۔ چلو، میرا تو اس وقت
3 महीने का ईमान था। वो तो 7 साल से मुस्लिम होने का नाटक कर रहा था और हजरत अबू जी को धोखे में रखे हुआ था। आखिरी बात, जब राकिब ने उस लड़की से कहा कि आप हजरत यानी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जोड़िया वाले हैं, उनको पूरी बात क्यों नहीं बताती कि हजरत बड़े तौर पर ये दीन का काम अंजाम देते हैं, कई लोगों की शादियां कराते हैं, उन्हें सभी का इल्म नहीं हो सकता कि कौन कहाँ है। जब उनके पास आप जाएंगे जब ही आपकी तकलीफ का उन्हें अंदाजा होगा और आपकी परेशानी का इल्म होगा। उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा कि मैं हजरत अबू जी को सभी मालूम है कि मेरा तलाक हो गया है, लेकिन हजरत अनजाने में उसका साथ दे रहे हैं। अबू जी को अब्दुर्रहमान के बैकग्राउंड का पता नहीं। अबू जी को चाहिए कि वो उसकी खबर लें और ऐसे आदमी से होशियार रहें जो आपके मिशन को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। उनका कहना था कि अगर हजरत पर वक्त उस पर कार्रवाई करते तो मैं आज यहाँ काफरों वाले माहौल में नहीं रहती, लेकिन मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मुझे बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। आज मैं एक हिंदू घर में रह रही हूँ जहाँ मैं ना नमाज पढ़ रही हूँ और ना ही कुछ इस्लामी काम। अगर हजरत मुझे किसी मदरसे में डाल देते तो मैं अपनी पूरी जिंदगी वहीं गुजार देती। काश कोई मसीहा मुझे जिल्लत भरी जिंदगी से बचा ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बहन के लिए आसानी और आफियत के रास्ते खोले, और अल्लाह ताला का मुसलमानों को शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने माँ की गोद में बैठे हुए कलमे की दौलत से नवाजा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, और अगर आप हमारे चैनल AS इन्फॉर्मेशन TV पर नए हैं तो दोस्तों इसको भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के निशान को दबाना ना भूलना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।